محرم الحرام کی آمد آج 19 تاریخ ہوتی ہے تو انشاءاللہ 11 دن کے بعد نیا سال شروع ہوگا. یہ ایک بہت بڑا راز ہے، حکمت ہے اللہ تعالیٰ میں. اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ بھی ایک عظیم قربانی شہدائے کربلا جو ہے ان کی یاد دلاتی ہے. اور ذوالحج شریف کا جو مہینہ ہے، آخری جو مہینہ ہے، انتہا جو ہے سال کی، وہ بھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے بہت بڑا ایک ہے. یقینی طور پہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ امام علی مقام کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، پانی بند کیا گیا، اور آپ کے خاندان کے اوپر جو ظلم ختم کیے گئے وہ ایک حقیقت ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ پر بھی کھانا پینا بند کیا گیا، یہاں تک کہ 40 روز تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، کسی کو آنے جانے نہیں دیا گیا، اور بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ آپ کو 18 ذوالحج کو جمعے والے دن شہید کیا گیا. قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی آپ کے گھر میں، مدینہ پاک بہت بڑی المناک آپ کی داستان ہے شہادت 18 ذوالحج کی. اور 18 ذوالحج اگرچہ کوئی اطلاع کی اس میں بات ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواہ ایک بات کو دور دے دیتے ہیں. تو میرا مقصد صرف ایک معلومات آپ تک پہنچانا ہے، کوئی اطلاع کی مسئلہ چھیڑنا میرا موجود ایس نہیں. 18 ذوالحج کو 2 واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے، جن کے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی مبارکہ میں ایک ہی آیت کی، اور اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ آخری آیت. پہلا بھی وہی ہے اور آخری بھی آج وہی ہے، ایک ہی آیت ہوئی ہے. تو آج سے واپسی کے موقع پر راستے میں غدیر قم ایک وادی ہے، جگہ ہے کا نام، تو وہاں پر کچھ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی تھوڑے سے تحفظات تھے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالہ سے. تو جب یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کا حاکم نہیں ہوں، کیا میں آپ لوگوں کا ولی نہیں ہوں، کیا میں آپ لوگوں کا نبی نہیں ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں تو علی بھی اس کے ولی، جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے. تو وہ صحابہ میں سے کچھ ایسے حضرات جو تحفظات رکھتے تھے مولا علی کے بارے میں، ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے سرکار کا یہ فرمان موجود ہے. تو 18 ذوالحج کو یہ واقعہ کہہ کے آیا ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اور 18 ذوالحج کو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو کچھ لوگ 18 ذوالحج کو صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کو یا مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے. ہمیں اللہ پاک نے کتنا خوبصورت مذہب، کتنا خوبصورت مسلک اہل سنت و جماعت کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے. اگر صحابہ کا نام آئے ہمارا صرف تسلیم وہاں بھی کم ہو جاتا ہے، ہم ان کو بھی سلام و درود پیش کرتے ہیں.
اہل بیت طہار میں سے کسی کا نام آئے تو ہمارا ان کے لیے بھی اسلام میں عقیدت ہے، ہمارے وہ بھی سبق کے تاج ہیں، ہمارے وہ بھی سبق کے تاج ہیں. تو لہٰذا اس موقع پر یعنی کہ 18 ذوالحج کے موقع پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے میں رکھ کر مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے یا ان سے محبت کا کام کرتا ہے، ان کی ولایت کو مانتا ہے، تو اس کی وہ محبت بھی کام نہیں آئے گی. اور اگر کوئی بندہ مولا علی کا بغض رکھ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد مناتا ہے تو اس کی وہ محبت بھی کام نہیں آئے گی. کام یہی آئے گا کہ جب دونوں کی محبت کو ساتھ لے کر جائے گا. کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ. کہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کے جو صحابہ ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. جیسے ستاروں سے لوگ راستہ تلاش کرتے تھے پرانے، اپنے راہ متعین کرتے تھے، تو ہمارے لیے صحابہ بھی ستارے ہیں اور اہل بیت طہار بھی ہمارے لیے کشتی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ایسا سفینہ ہے کہ جو ان میں ان کے ساتھ لگ گیا اس کا بیڑا پار ہو جانے والا ہے. لہٰذا یہ بات ہمیں انہیں تشریف رکھنی چاہیے. نئے نئے فرقے نئے نئے جو ایک فتنے جنم لیتے ہیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا چاہیے. یہی عقیدہ اہل سنت ہے. ادب والے ہیں اہل سنت والے ہیں، یہ ادب والے ہیں. ہم کسی کی بھی بے ادبی کرنا جائز نہیں سمجھتے. تو یہ تو میں نے مختصر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے بارے میں عرض کر دیا کہ حج سے واپسی پر غدیر قوم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی کا اعلان فرمایا. تو اس دن کو اس حوالے سے یاد رکھنا کہ اس دن کو یعنی کہ مسلمانوں کو مولا علی کی صورت میں مولا عطا ہوئے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اس دن 18 ذوالحج کو. تو لہٰذا ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 40 دن سے آپ کا محاورہ کیا گیا ہے، آپ کے اوپر کھانا پینا جو ہے وہ بند کیا گیا، تنگی میں رکھا گیا، تکلیف میں رکھا گیا، لوگوں سے سمجھائے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کلمہ حق جو ہے اس کو نہیں چھوڑا اور ثابت قدم رہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ تو پیش کر دی ہے، لیکن ظلم کے آگے جھکے نہیں ہیں. تو لہٰذا پھر شہید بھی ہو گئے اور شہید کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک گواہ ہے اس بات کی طرف کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں زندہ ہے اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ شہید جو ہے یہ زندہ ہے اور ان کو عزت بھی دیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہو گئے. اور مولا علی کو اکثر ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ قریش خاندان سے، بنو ہاشم اور بنو امیہ جو دو بہت بڑی مین برانچیں ہیں قریش کی. تو آپ کا جو داد کا خاندان ہے وہ بنو امیہ سے اور نام کا جو خاندان ہے وہ بنو ہاشم سے ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کے نام کے پڑتے ہیں اگر خونی اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے. اور پھر اگر مولا علی کے گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرداری ہیں تو مولا علی کے گھر میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سرداری ہیں مولا علی کے گھر میں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو سرداری ہیں. نور کی سرکار سے پایا وہ شالہ نور کا، وہ مبارک تجھ کو ہے ذوالنورین جوڑا نور کا. یعنی کہ آپ کو دو سرداریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے عطا فرمائی. اور جب کے بعد یہ ان کا وصال بھی ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ اگر اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی آپ کو نکاح نہ دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام نے ہمیں اتفاق کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے. منافقت کا یا ایک کا نام لے کر دوسرے کا بغض رکھنا یا اس کا نام لے کر اس کا بغض رکھنا، اس کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی. یہ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کے اوپر جان دینے والے ہیں. پھر یہ دونوں جو ہیں مولا علی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. اور مولا علی نے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، مردوں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی بھی غزوہ ہو تو اس کی تیاری کرنے میں مال و دولت کے حوالے سے، جنگی سامان کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے ہمیشہ پیش رہنے والی ہستیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہوتی ہے. اور پھر اگر مسجد نبوی جہاں آج ہم لوگ نمازیں جا کے پڑھتے ہیں اور یہ اعلان ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے نا ثواب. تو وہ جگہ کس نے فیل کر دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسجد نبوی شریف کے زمین کے توسیع میں بہت بڑا کردار ہے، جگہ آپ نے فیل کر دی. اور پھر جنت البقیع میں جہاں لوگ دفن ہونا جو ہے وہ احساس سمجھتے ہیں، وہ بھی اراضی جو جب خریدی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہ ادھر پانی کا اگر مسئلہ بن جائے مدینہ پاک میں، اگر پانی کا مسئلہ بن جائے تو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے والے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے. اور قرآن مجید کو جمع کرنا جامع القرآن اگر تعریف میں اگر آپ دیکھیں تو جامع القرآن اگر لقب کسی کو دیا گیا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابرکات. یعنی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو بغض علی سینے میں رکھ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لیتے ہیں، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بغض سینے میں رکھ کے مولا علی کا نام لیتے ہیں. ہم ان کا بھی نام لیتے ہیں تو محبت کے ساتھ، ان کا نام لیتے ہیں تو پھر بھی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولا علی کا نام لینے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے بندہ بھابی ہو جاتا ہے. تو یہ اہل سنت کو اللہ نے اظہار کی ہے. آپ اپنی قسمت پہ ناز اور فخر محسوس کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مذہب عطا فرمایا ہے کہ ہم نہ تو رافضیوں میں سے ہیں جو صرف پائن پاک کا یا صرف آل بیت کا نام لیتے ہیں، اور نہ یہ مخالفیوں میں ہیں جو صرف صحابہ کا نام لیتے ہیں اور آل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا ہے اور ہم نے اپنے آنکھیں کھولی ہیں، ایسے گھروں میں، ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں میں ہم رہے ہیں، اور ایسے آئمہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جو ان دونوں نسبتوں کا احترام کرنے والے. پھر اگر خلفائے راشدین جو 5 خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 خلفاء ہیں، خلفائے راشدین جو ہیں. تو یہاں اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی یہ دونوں شامل ہیں، یعنی کہ حضرت عثمان بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں اور حضرت علی بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہاں پر بھی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور اگر عشرہ مبشرہ یعنی عشرہ اسلام رمضان مبارک کا کہنا پہلا عشرہ شروع ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا، تیسرا عشرہ 10 کے عدد کو کہتے ہیں 10. تو مبشرہ وہ لوگ جن کو خوشخبری دی گئی ہے، 10 وہ لوگ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے دی ہے. وہ 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے. تو ان کا اگر مطالعہ کریں تو عشرہ مبشرہ میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل ہیں. اب یہ تھوڑا سا اگر سمجھیں
کہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بندہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کرے، جنت میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ ایماندار ہو کر دنیا سے جائے. ضروری ہے نا، اتنا نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکات بھی دینے والا ہے، سارے نیک عمل کرتا ہے، لیکن خدا نہ خاصہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا یا پھر کیا ایمان سے اس کی کوئی نماز کام نہیں آئے گی، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا، کوئی حج کام نہیں آئے گا، کوئی صدقہ خیرات زکات کچھ کام نہیں آئے گا. تو ضروری ہے کہ بندے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو تو تب وہ جنت میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جن 10 صحابہ کو سرکار نے دنیا میں رہ کر جنت کی بشارت دی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ جن 10 بندوں کی میں یہ بشارت دے رہا ہوں کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں، یہ دنیا میں رہ کر بھی نیک عمل کریں گے، کلمے پہ قائم رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائیں گے. میں غیر کو ویسے یاد بھی ثابت ہو جاتا ہے نا، پھر بندہ عقل کرنے والا کہ آقا کو پتہ ہے کہ میرا فلاں صحابی جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے گا اور پھر جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. تو یہ 10 صحابہ، ان میں یہ دونوں شامل ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی شامل ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی شامل ہیں. تو معلوم ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے دونوں صحابہ پر یہ یقین اور اعتماد اور اللہ کی طرف سے معلوم تھا کہ یہ دونوں ساری زندگی حق پر قائم رہیں گے، اور جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ساتھ ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائیں گے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اپنے پیاروں کو جنت کی دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ اور خوشخبری عطا فرمائی. ان دونوں کا جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو عقیدت ہے، اس کی اگلے جھلک آپ کو دکھائی جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ شریف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ پاک گئے عمرہ شریف کرنے کے لیے، تو راستے میں آپ کو روک دیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیونکہ وہاں رشتے دار زیادہ تعداد میں تھے تو آپ کو بھیجا گیا، اور آپ نے حالت احرام میں کب عبداللہ یعنی مکہ پاک چلے گئے، اور پھر وہاں جو ایگریمنٹ ہوا، کمٹمنٹ ہوئی، وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گئے مکہ پاک میں تو یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں شہید ہونے کی افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کر دیا گیا. تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ اب ہم ویسے نہیں واپس آئیں گے. تو سارے صحابہ نے بیعت کی. تو ایک ہاتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت کر رہا ہے، اور ایک ہاتھ سرکار نے جب سب صحابہ نے اپنا ہاتھ رکھا نا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عثمان کی طرف سے کہا یہ عثمان کا، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ تو سرکار اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کتنے احساس کی بات ہے. عثمان کا یہاں یہ آقا کی یہ عطا ہے، یہ آقا کی عطا ہے. اور عثمان غنی کی وفا کیا ہے کہ جب آپ مکہ پاک میں گئے نا تو آپ کے جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا بھی آپ ہمارے رشتے دار اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو باقی کو تو ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے. اے عثمان اگر تم چاہو نا تو تم عمرہ کر لو، اگر آپ چاہو تو آپ عمرہ کر سکتے ہو. خانہ کا بابے دانی سے ہے وہاں کوئی رش تو نہیں کرتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورا کر لیں. خالی خانہ کا کپڑا ہوئے علی اسود کے بوٹ سے لینے کے لیے گھنٹوں ساتھ نپٹ سکتے تھے، اور وہاں پہ گھنٹوں خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چپٹ سکتے تھے، جیسے آئے گا جا کے چپٹتے ہیں.
لیکن روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی نے کعبہ کی طرف دیکھا بھی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی طرف دیکھا بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کعبے کو کیا دیکھنا ہے کہ جس کعبے کو کعبہ میرے آقا نے بنایا ہے. جب وہ میرے آقا یہاں پر آئے تو نہیں دیکھ سکتے, جب ان پر پابندی ہے تو عثمان کون ہوتا ہے اس کو دیکھنے والا؟ عثمان کون ہوتا ہے طواف کرنے والا؟ عثمان کون ہوتا ہے جنت کو غسل دینے والا؟ یہ ہے وفا, یہ ہے وفا. اور پھر وہ عذاب بھی تو ہے. یہاں جو وفا ہے تو وہاں آقا کی طرف سے عذاب بھی ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, اگر میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں کریں گے اس کا بات کا ہوگا تو وہ چکر نہیں لگائیں گے تو میں کیوں چکر لگائیں. یہ ہے سنا رسول کا مقام. یہ مقام ہر ایک کے سمجھ تو یہاں کہتے ایک بات اگر آپ دے تو سوچیں تھوڑا سا, اور سنی ہوگی اگر سوچیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی اس بیان سے حضرت عثمان غنی بھی ہمارے عقیدے جیسے نہیں لگتے. آپ کے ساتھ ہمارا عقیدہ ملتا ہے نا سنیوں کا, ہمارا عقیدہ حضرت عثمان غنی سے ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکی آپ کعبے کا کعبہ دیکھو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کعبے کا طواف میں کیوں کروں بھائی جب میرے آقا میرے ساتھ نہیں ہے. کعبے کا کعبہ سنتے رہے پیچھے. اللہ حضرت کے منہ سے نہیں دیے, خانہ کعبہ کا چکر نہیں لگایا, صفا مروا کی سائز نہیں کی. کیوں؟ فرمایا کہ جنا تم کام دل پاتا تو ہونا ہوتا ہے تو قبول محمد بخشا راضی رحم کیا اللہ. اور ایک اور فقیر نے بات کی ہے کہ اس جنت میں چولہے پاوا, اس جنت میں چولہے پاوا جس سے تو نظری نہ آئے. یہ ہے نا وہ حقیقت. سامنے کھانا کھا پہلے فرمایا کہ میں تو آپ اس جنت میں چولہے پاوا جس سے تو نظری نہ آئے جو دولت میں لکھ بھائی جس سے تو پیارا بیٹا. تو یہ وفائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے نا بات. مسلمان بھی ہیں, ان کا مسئلہ قبلہ بنا ہوا ہے, ادھر ہی ہوگا پھر بات ہوگا. لیکن بتایا کہ میں نے نہیں دعا جب نہیں میں کیوں دعا ایسی گزار ہے. اتنے پیڑے تو سنی کے لیے آج کل اتنے پکے اس کے متفاد ہو آج کل دنیا میں نہیں ہے جو انہوں نے اس کی کیا کر کے اللہ یہ ان کی وفات. اور پھر اسی موقع پہ جب ایگریمنٹ لکھا گیا نا تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد رسول اللہ مانتے نہیں, ہم اس نام کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کریں گے. ہماری کمٹمنٹ اور ڈیل ہوگی محمد بن عبداللہ کے ساتھ. سرکار نے بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں نا, محمد رسول اللہ تو ہوں لیکن میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں نا, عبداللہ کا بیٹا جو ہوں اس میں موت ملے کون سی گالی دی ہے میرا نام یہ رسول اللہ بیٹا دو تو ابن عبداللہ لکھ دو. مولا نے فرمایا کہ نہیں سرکار میں نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وفا ہے. یہ کیا ہے؟ اور سرکار کا یہ فرمانا کہ ابھی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے, یہ سرکار کی ادا ہے. وہ جب گئے نا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ والا تو ایک انصاری کو پکڑا, ایک مہاجر کا بھائی بھائی بنا دیا. تو سب کو بھائی بھائی بنایا لیکن مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. وہ آفات مدینہ کے نام سے یہ چیپٹر مشہور ہے. وہ آفات مدینہ یعنی کہ بھائی چارہ جو مدینہ پاک میں قائم ہوا ہے مہاجرین کا اور انصار کا, تو سب کو بھائی بھائی بنایا ہے. مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جب کسی کا بھائی نہیں بنایا تو روایت کہتا ہے کہ آپ پریشان ہوئے. مولا علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہاجر کو پکڑا ہے, تو ایک انصاری کا بھائی بنایا ہے.
یا رسول اللہ کیا میری ہجرت قبول نہیں ہوئی؟ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کیوں نہیں کسی کا بھائی بنایا؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا ہی بھائی ہے۔ تو یہ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف سے تو عطائیں ہی عطائیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کے قدمین مبارکین نالین مقدسین کے ساتھ اگر مٹی لگی ہے وہ بھی خاطر شفا بن گئی۔ تو لہٰذا یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ ہم ایک کا دامن پکڑ دیں دوسرے کو چھوڑ دیں، نہیں، ہم کو سرکار کے قدمین کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کا بھی احترام کرنے والے، ہم تو مدینہ طیبہ کی گلیوں سے بھی پیار کرنے والے، ہم تو ان ہواؤں، ہم یہ پڑھتے نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میرے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یعنی کہ ہم تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں، اور یہی راہ نجات ہے، یہ یاد رکھیں، یہی راہ نجات ہے۔ ادب والے بن جائیں، محبت والے بن جائیں، عقیدت والے بن جائیں، دائیں بائیں بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سرکار کی جو محبت ہے، سرکار کی جو عقیدت ہے، یہاں تو پھر لکھا صاحب نے فرمایا نا کہ چپ کر بے رلی التجا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سردی ڈھولنے تھی، چپ کر بے رلی التجا نہیں بولنا تھی۔ یہ بڑے ادب والے مقام ہیں۔ یہاں تھوڑا سا بھی کسی سرکار کے صحابی کے بارے میں، سرکار کے اہل بیت کے بارے میں، سرکار کے گھرانے کے بارے میں، سرکار کے شہر کے بارے میں، سرکار کو یہاں تک فرمایا کہ میرے شہر والوں کو بھی برا نہ کرو، میرے شہر والوں پر بھی انگلی نہ اٹھاؤ، عرب پر انگلی نہ اٹھاؤ، پورے ملک کا ٹھیکہ لے کے افریقہ۔ دیکھیں کہ سوچنا چاہیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ان لوگوں نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر نسبت کا احترام کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ عین ایمان ہے۔ فی زمانہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، یہ چیزیں ذرا کھول کھول کے بیان اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ کوئی دوست بھٹک نہ جائے، کوئی کسی گمراہ کے پیچھے نہ چلنا شروع کر دے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ صراط مستقیم اور اللہ کی رضا ادھر ہی ہوتی ہے جہاں پر ادب ہوتا ہے، جہاں پر احترام ہوتا ہے، جہاں پر عقیدت ہوتی ہے، جہاں پر محبت ہوتی ہے، جہاں پر اپنا سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، اور خود کو وہاں جو ہے آجری دنیا کا مسلمان راتری داری کر روتے، نیند اچھی بھی ڈھونڈتے، فجری کو گناہگار کا ہم سب چیزیں میں ہوتے ہیں۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے، کچھ بڑے ہستیوں کے بارے میں بات کریں، ان کے فیصلے کریں، ان کے بارے میں زبان درازی کریں، تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، ادب با ادب با نصیب اور بے ادب بے ادب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعشیرتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی اور جمعی امت مسلمہ کی بخش و مغفرت فرما۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، اور ہم دونوں کو ان کے خاتموں میں زندہ فرما، اور ان کے خاتموں میں موت عطا فرما، اور ان کے خاتموں میں نور و شر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم کو سب کے نام حال فرما، جتنے بھی آپ دعا میں شامل ہیں سب کے نیک ارادے نیک مقاصد و تمام حاجات پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔